اس وقت جو خاص طور سے فلسطین کو لے کر کے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ معاملہ گمبھیر پھیلا ہوا ہے، وہ ہے فلسطینیوں کو بھوک اور پیاس کے ساتھ ان کے جو ہے ان کی تباہی اور ان کی بربادی کا، کہ کس طریقے سے وہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، پریشان حال ہیں۔ تو اس تعلق سے یہ بات یاد رکھنا چاہیے، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں جو بھی ہے اس کا جو ہے ذمہ دار کون ہے، اور یہ کہ کون جو ہے اس کا مجرم ہے اصل۔ اگر دیکھا جائے تو آپ یاد کریں کوفیوں کو، ان سیاہ کوفیوں کو جنہوں نے کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر کے بلایا، اور اس کے بعد کیسے دھوکہ دیا، اور پھر اس کے بعد کیسے وہی لوگ ماتم کرنے لگے، اور وہی لوگ مار کر کے، دھوکہ دے کر کے، بلا کر کے، الٹا سامنے آ کر کے تلوار لے کر کھڑے ہیں، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اور دیگر اہل بیت نے کہا۔ اس کے بعد وہی لوگ ماتم کرنے لگے، رونے لگے۔ آپ دیکھیں گے اس مسئلے کو کہ جو قاتل ہیں، جو غدار ہیں، جو دھوکہ دینے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو بری ثابت کر رہے ہیں، مجاہد ثابت کر رہے ہیں، اور دوسروں کو قاتل قرار دے رہے ہیں۔ سیم معاملہ یہاں پر آپ دیکھیں گے فلسطینیوں کا، خاص طور سے اہل غزہ کا، جو 7 اکتوبر کو ان حماسیوں نے، اخوانیوں نے اس مسئلے کو چھیڑا، اور مقصد کیا تھا؟ بھائی اگر آپ غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے اندر غزہ سٹی جس طریقے سے خوشحال ایک شہر تھا، آپ جو ہے 7 اکتوبر سے پہلے کی تصویریں دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ آج بالکل صفایا، ہر چیز کا صفایا ہو چکا ہے، بالکل جو ہے چٹیل میدان بن چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ 7 اکتوبر سے پہلے کیسا خوشحال وہ شہر تھا باقاعدہ۔ تو ان حماسیوں کا مقصد کیا تھا کہ جو ہے اسرائیل کی جو ہے بارڈر کھلا ہو، اندر گھس جائیں، 150-200 لوگوں کو پکڑ کے لے آئیں اور لے جا کر کے قید کر لیں۔ یہ ہمت اور یہ طاقت ان کا مقصد کیا تھا؟ اگر وہ لوگ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس کی فوج سے، تو یہ کرنے کا مقصد کیا تھا آخر؟ اس وقت سے لے کر کے آج تک آپ سوچیں۔ اور ان کا ترجمان آ کر کے کہتا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے، ٹی وی پر پوچھا جاتا ہے، تو بڑی جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ اپنی درندگی کا ثبوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان فلسطینیوں کے، ہماری جو ہے ان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں، یہ سرنگوں کو بنایا ہم نے اپنے لیے، اپنی حفاظت کے لیے بنایا۔ اس کا مطلب یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ ان کا مقصد کیا؟ اور اسرائیل جو مار رہا ہے، یک طرفہ کارروائی کر رہا ہے، فلسطینیوں کو مار رہا ہے، اور ان حماسیوں کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے دہشت گرد ہے یا مطلوب ہے وہی لوگ، تو ان کو نہیں مار رہا ہے، ان کو چھوڑ رہا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کے ٹھکانوں پر نہیں حملہ کر رہا ہے۔ باقاعدہ جو ہے میڈیا میں ترجمان، چاہے وہ ابو خبیدہ ہو یا اس کے دیگر لیڈران ہوں، سرگنے ہوں، کھلے عام بیان دیتے ہیں ہر جگہ، اور اسرائیل ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ اپنے دشمنوں کا ٹارگٹ وہ فلسطین کیا، فلسطین سے باہر بھی دوسرے ملکوں میں مار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، عراق کے اندر، ایران کے اندر، لبنان کے اندر، سیریا کے اندر، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، اور کہیں بھی وہ چھپے ہوئے ہوں اور جو ہے وہ مار دیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو کیوں نہیں مارتا ہے؟ اور یہ میڈیا والوں کو پتا ہے کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں، بیان دے رہے ہیں، یہ ابو عبیدہ کہاں پہ ہے، یہ موسیٰ مرزوق کہاں پہ ہے، اسامہ حمدان کہاں پہ ہے، یہ لوگ بیان دے رہے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہے، میڈیا والوں کو معلوم ہے، الجزیرہ کو معلوم ہے، حتیٰ کہ جس سرنگ میں رہتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے، وہاں سے لوگ نکلتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کو نہیں پتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ کیوں ان کو باقی رکھے ہوئے ہیں اور صرف فلسطینیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ وہ بھی غزہ سٹی کو تباہ کر دیے۔ کہاں غزہ ہے مصر کے بغل میں، اور کہاں بیت المقدس ہے؟ یہ بیت المقدس کے نام پر کبھی جو ہے یہ لوگ سیریا میں جہاد کرتے ہیں، کبھی لبنان میں جہاد کرتے ہیں، کبھی یمن میں جہاد کرتے ہیں، غزہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ جہاں یہ جہاد کر رہے ہیں فلسطین کے نام پر، بیت المقدس کے نام پر، یہ رافضی اور اخوانی، یہ دونوں مل کے، اور خارجی جتنی تنظیمیں فلسطین کے نام پہ یہ جس شہر میں جہاد کا نام لیتے ہیں اس شہر کو برباد کر دیتے ہیں، اور بیت المقدس تک نہیں پہنچتے ہیں۔
ان کے بہت سارے سرگروں کا لیڈروں کا بیان آتا ہے کہ ہم جو ہے بیت المقدس سے پہلے جو مسلمانوں کی دوسری راجدھانیاں ہیں، دوسرے شہر ہیں، ان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. یہی آزاد کرا رہے ہیں تباہ کر کے. حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ کا بھی نام یہ لیتے ہیں. ابھی بہت سے ان کے سرگنے مصر کو، اردن کو اور جو ہے مکہ مدینہ کو سب نام لے رہے تھے کہ ان کو پہلے ہم آزاد کرائیں گے، پھر اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوں گے. تو ان کی آزادی کا کیا مطلب ہے؟ تباہی. آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کو تباہ کر رہے ہیں. اب غزہ کو تباہ کرنے کے بعد دوسرا نام لیں گے یہ لوگ، دوسرے جو ہے سٹی میں یہ لوگ گھسیں گے اور اس کو تباہ کریں گے. اور بیت المقدس فلسطین کا جو شہر ہے جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، بھائی مسجد اقصیٰ کے نام پہ اگر تم کو جہاد کرنا تو جاؤ نا مسجد اقصیٰ میں، جاؤ وہاں بیت المقدس، یروشلم جاؤ، وہاں تو ہمت نہیں جانے کی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا منظم اور سازش کے تحت ہے، اور ان خبیث حماسیوں کو باقاعدہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ ان تینوں کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کی تباہی کے لیے. یہ سب حقیقت بتانے کے بجائے لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، سراسر دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں کو. ابھی بھی یہ لوگ جشن مناتے ہیں مطلب تباہی پر بھی. مطلب یہ عجیب سسٹم ہے. یہ شاید دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو پبلک اور مسلمانوں کے نگاہوں میں جھونکا جا رہا ہے. تاریخ میں شاید ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. اتنی جو ہے دھاندلی، اتنا بڑا دھوکہ، یہ کیسے جو ہے پبلک کو موت کے منہ میں ڈھکیلا جا رہا ہے. ایک ظالم فوج کے سامنے اس کا لقمہ اجل بنایا جا رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہے جشن منا رہے ہیں اپنی جو ہے فتح کا، اپنی نصرت کا. اور کہاں جا کر کے؟ ایران جا کر کے فتح منا رہے ہیں، فتح کا جشن منا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹارگٹ اور اپنے ہدف میں، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. مطلب یہ لوگ صاف صاف میڈیا کے سامنے بولتے ہیں. اسماعیل ہنیہ یہ بول کر کے گیا ہے سامنے ٹی وی میں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اسرائیل کو یہاں پریشان کر کے رکھیں تاکہ وہ منظم پلان بنا کر کے ایران پہ حملہ نہ کرے. ایسا کون کہے گا بھائی؟ جو کسی ملک کا ایجنٹ ہوگا وہی کہے گا اتنا صاف صاف. پھر بھی جو ہے لوگ ان کو مجاہد سمجھ رہے ہیں. یہ تعجب ہے. جو اسرائیل ان کو ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے، ان کو جو ہے آج بھی مجاہد کہا جا رہا ہے. ان غداروں کو، ان خائنوں کو اور ان ڈاکوؤں کو، ان سرنگی ڈاکوؤں کو آج بھی لوگ مجاہد کہہ رہے ہیں. اور چلا رہے ہیں میڈیا پہ کہ بھوکوں مر رہے ہیں. ارے بھائی سب سے پہلے تم مجھے تو سوال پوچھو، وجہ تلاش کرو، اسباب تلاش کرو. یہ تباہی کب سے؟ اور اسرائیل اسی دن سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے لوگوں کو چھوڑ دو نہیں تو ہم اپنا حملہ جاری رکھیں گے. اور وہ لوگ نہیں چھوڑ رہے. کیا اسرائیل کو پتا نہیں ہے؟ وہی سوال پھر ہے کہ وہ لوگ چھوڑتے ہیں، نکالتے ہیں، میڈیا جا کر کے دیکھتی ہے، الجزیرہ والے سرنگ میں نکال رہے ہیں ان کو. ایسا لگ رہا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں سے آ رہے ہیں وہ یہودی جن کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں. اور یہ جو حماسی چوہے ہیں، یہ جو درندے ہیں، یہ ان کی حفاظت پر مامور ہے. ابھی بھی 20 یہودی ان کے قبضے میں ہیں. اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جب تک واپس نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں واپس کریں گے، اور حملے پہ حملہ کر رہا ہے. تو یہ کہاں انسانیت چلی گئی بھائی کہ تم ان کو واپس کر دو؟ کم سے کم وہ حملہ روکے یا پھر دنیا کے سامنے کچھ کہنے کے لیے رہ جائے. لیکن وہ نہیں واپس کر رہے. اور کیا اسرائیل جانتا نہیں جب سارا چپا پورا علاقہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے. کیوں نہیں جانتا کہاں پہ ہے؟ اس کو پوری سٹی تباہ کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ چلا رہے کہ جو ہے وہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. وہاں پر مدد کی جاتی ہے. یہ لوگ جو ہے بندوق کے زور پر سب اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں. وہاں کی پبلک جو ہے چیختی چلاتی رہ جاتی ہے. اور یہ آتے ہیں حماسی چوہے، یہ ڈاکو، یہ درندے آتے ہیں، پورا جو ہے مسادہ اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھاری قیمتوں میں بیچتے ہیں. انہیں فلسطینیوں سے بیچتے ہیں، اور پیسہ یعنی لوگوں کی امداد سے بھی یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں. اور جو لوگ دلالی کر کے پیسہ دیتے ہیں اسرائیل کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے، اور اسلحہ دیتے ہیں، وہ الگ سے ہوتا ہے. اور کہاں سے؟ وہیں اسرائیلی سے جاتا ہے سب کچھ. کیسا جو ہے یہ لوگ یرغمال بنا کے رکھے ہیں پورے فلسطینیوں کو، اور بھوکوں مار رہے ہیں. یہ کوئی نہیں کر رہا، الٹا جو ہے دوسروں پر الزام. جو لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، ساری دنیا خاموش ہے، یہ عالم اسلام، یہ عرب پورا، یہ لوگ ذمہ دار ہیں قیامت کے دن. اور یہ بےہودہ کر کے میڈیا میں کہتا ہے کہ عربوں کے خلاف تقریر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو ہے قیامت کے دن یہ سارے فلسطینی جو بھوکوں مر رہے ہیں تمہاری گردن پر سوار ہوں گے اور تم سے سوال کریں گے اللہ کے سامنے. مطلب اتنا جو ہے دلیر ہو کر کے کس طریقے سے یہ کہتے نہیں کہ چوری اوپر سے سینہ زوری، یعنی خود جو ہے قتل کروا رہا ہے، مروا رہا ہے، کٹوا رہا ہے بھوک سے، اور الٹا دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے. یہ حماسی چوہا جو ہے یہی لوگ جو کہ سبب ہے اصل. ارے تمہارے اندر جب اوقات نہیں تھی فلسطینیوں کے لیے، تم کس لیے کر رہے ہو؟ یہ چند یہودیوں کو تم گرفتار لے کے کر کے گئے، کس کے کہنے سے؟ ظاہر سی بات ہے ایران اور اسرائیل کے کہنے سے، تاکہ یہ فساد مچایا جا سکے
اگر تمہارے اندر اوقات ہوتی پبلک کو بچانے کے لیے تو تم یہ حرکت کرتے؟ کبھی نہیں کرتے. یا تم پبلک کے بیچ میں رہ کر کے اس کا جواب دیتے؟ تو اس قدر جو ہے خباثت اور اس قدر جو ہے مکاری کی جا رہی ہے اور دھوکہ دیا جا رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے کہ اس کی تاریخ جو ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال آج تک نہیں مل پائے گی جیسا یہ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب دیکھیے مصر کو بدنام کر رہے ہیں، وہ جو ہے رفح بارڈر نہیں کھولا ایسا ویسا مساعدہ آنے سے، اور وہاں کے جو ہے حاکم کو طاغوت اور کیا کیا گالی دے رہے ہیں، جبکہ اس کی طرف سے کوئی وہ رکاوٹ نہیں ہے. جب تم لوگوں نے، ان کمینوں نے جو ہے کیسا جو پورا رفح بارڈر پہ، اور پہلے دھمکی دے رہے تھے رفح بارڈر پہ اسرائیل آ گیا تو جائے گا نہیں، الٹا مار کے ختم کر دیں گے، جا کر کے قبضہ کر لیا اندر سے، غزہ کے اندر سے رفح بارڈر پہ پورا قبضہ کر لیا. اب وہاں جو اسرائیل بیٹھا ہوا ہے مصر کی طرف سے کھلا ہوا، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ اندر جانے کا دے گا تب تو. اچھا یہ جو ہے کوئی بیان نہیں کر رہا، یہ جتنے جو ہے فلسطینیوں کے دشمن ہیں اور عربوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ سب یہی الٹا بیان دے رہے ہیں، اور یہ ساری اخوانی اور تحریکی اور رافضی مصر کو گالی دے رہے ہیں کہ وہ کھول نہیں رہا بارڈر. جبکہ سب سے زیادہ اگر غزہ میں کوئی کام کرتا ہے وہاں کی ترقی کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے علاج کے لیے اور ان کی مدد ہر طرح کی، میں کہتا ہوں کہ اس کی اگر کوئی تاریخ جا کر کے دیکھے تو سب سے زیادہ جو ہے مصر آگے رہتا ہے، وہاں کی حکومت آگے رہتی ہے ہر طرح کے، اپنے یہاں بھی لوگوں کو رکھتی ہے، علاج کرتی ہے، اور سب سے پہلے وہی جو ہے وہاں مساعدہ پہنچاتی ہے وہاں کی حکومت. یا وہاں جو تباہی ہوتی ہے، وہاں کی اصلاح کا کام، آبادکاری کا کام سب سے زیادہ جو ہے مصر کی حکومت کرتی ہے. یا اگر کبھی جو ہے آج یعنی 2007 سے لے کر کے آج تک جب جو ہے معاملہ وہاں کا غزہ کا پھنسا ہے اسرائیل کو لے کر کے، ہمیشہ جو ہے سلجھایا گیا ہے تو قاہرہ کے اندر سلجھایا گیا ہے. وہاں کی حکومت ہمیشہ جو ہے وہیں پر لوگ جاتے ہیں، وہیں پر یہ حماسی چوہے جاتے ہیں اور وہیں پر معاملہ سلجھتا ہے، ہمیشہ جو ہے سلجھایا جاتا ہے. سب سے جو ہے آگے بڑھ کر کے مصر جو ہے کام کرتا ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن اسی کو سب سے بڑا یہ لوگ مجرم بنا کر کے پیش کر رہے ہیں. رفح بارڈر چلا رہے ہیں، ادھر سے کوئی رکاوٹ نہیں. اسرائیل جو اندر گھس کر کے بیٹھا ہوا ہے قبضہ کر کے، پہلے کوئی قبضہ نہیں تھا، اس نے کہا ہمارے آدمی کو نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم قبضہ کر کے بیٹھے رہیں گے، ہم لوگوں کی مدد نہیں جانے دیں گے. اور ابھی جو حال یہ ہے کہ لوگ جو ہے اوپر سے مساعدہ بھیج رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، یعنی اوپر سے گرا رہے ہیں ہوائی جہاز سے. اس میں کون ہے؟ اردن ہے، مصر ہے، امارات ہے، سعودی ہے، یہ لوگ جو ہے پہنچا رہے ہیں. اور جو لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور انہی عربوں کو گالی دے رہے ہیں، وہ لوگ صرف سوشل میڈیا پہ جو ہے عربوں کو گالی دے رہے ہیں. ان کا مدد یہی ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ان کی ساری ہمدردی، سارا تعاون اور سارا مدد یہی ہے کہ عربوں کو گالی دو. ہو گیا، فلسطین کی مدد ہو گئی. جتنے زیادہ جو ان کے یہاں عربوں کو گالی دے لے جائے اتنے زیادہ گویا یہ لوگ فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں. ایران کو جتنے بڑا مجاہد یہ لوگ کہہ لے جائیں اور عربوں کو جتنے گالی دے لے وہی سمجھو کہ ان کی مدد ہے. ایک سکہ بھی نہیں پہنچا رہے ہوں گے یہ لوگ، یہ جتنے ایرانی اخوانی ہیں چلا رہے ہیں، کوئی مدد نہیں پہنچا رہے ہیں. مدد کون کر رہا ہے؟ مصر کر رہا ہے. سعودی عرب جو ہے وہاں سے اوپر سے گرا رہا ہے بغیر مطلب کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر. امارات کی طرف سے جو ہے جھونک کے جا رہا ہے، ہزاروں ٹن جو ہے مدد ابھی گئی ہے. اردن جو ہے زمین سے پہنچا رہا ہے مدد، اور سعودی جو ہے اوپر سے فضا سے جو ہے گرا رہا ہے، مدد گرا رہا ہے. یہ سارے لوگ مدد کر رہے ہیں. ایسی حالت میں ان لوگوں کا نام ان کی زبان پہ نہیں آئے گا سوائے گالی کے، الٹا یہ لوگ گالی دے رہے ہیں. تو ہر حال میں ابھی آپ کو پتہ نہیں ہوگا وہاں کی جو بیت المقدس ہے، مقدس پورا علاقہ جو ہے جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، اس کا بڑا جو احاطہ ہے اقوام متحدہ کے اندر جو پاس ہوتا ہے، کس کی تحویل میں؟ اردن کی تحویل میں. اردن اس کی جو ہے دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پوری ذمہ داری ہے، اور مالی تعاون کون کرتا ہے؟ اس کا پورا جو ہے وہاں جتنے ائمہ ہیں، وہاں جتنے مؤذنین ہیں، اور جو وہاں ترمیم کا کام ہوتا ہے، کچھ بھی وہاں جو ہے خراب ہو گیا تو اس کی ترمیم کرنا ہے یا اس کی اصلاح کا کام جتنا بھی ہے وہ سب سعودی جو ہے مالی تعاون کرتا ہے. اردن اور سعودی، مطلب یہ جو عرب ممالک ہیں، اور ان میں خاص طور سے آپ دیکھیں گے مصر ہے، سعودی ہے سر فہرست، اردن ہے، امارات ہے، کویت ہے، یہ سارے لوگ جو مدد کرتے ہیں ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے اس وقت، اور مالی اعتبار سے، آبادکاری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پورا وہاں کا سسٹم یہ لوگ چلا رہے ہیں. اور انہی کو یہ لوگ گالی دینا. اور اس سے پہلے لوگ 3-3 4 سال لڑائی لڑ چکے ہیں اس کے لیے، اپنی فوجیں جو وہاں کٹوا چکے ہیں. وہاں پہ آج بھی ان لوگوں کی قبریں موجود ہیں. اور وہ ایران، ترکی، فلان ڈھمکان جو اسرائیل کا ہمیشہ جنہوں نے ساتھ دیا فلسطینیوں کے خلاف، ان لوگوں نے ہمیشہ ساتھ دیا، آج بھی ساتھ دے رہے. آج بھی یہ لوگ فلسطینیوں کو مروانے میں یہ لوگ جو ہے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، چاہے وہ ترکی ہو ایران ہو، دونوں ساتھ دے رہے ہیں شروع سے لے کے آج تک جو ہو فلسطین کے خلاف ساتھ دے رہے ہیں. میڈیا میں بول دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حقیقت دنیا میں جاؤ دیکھو. 20 جو ہے طیارے ڈیلی جو ہے ترکی سے یہاں اسرائیل آتے ہیں، وہاں سے پورا جو ہے یہودی آتے جاتے ہیں، تعاون آتا جاتا ہے، ہر طرح کی چیزیں کھانے پینے کی، فوجیوں کی، وہاں سے کشتیاں آتی ہیں، پیٹرول آتا ہے وہاں پہ. پارلیمنٹ میں جو ہے ایک آدمی جا کر کے بولا کہ یہاں کا ڈرون جو ہے ادھر ادھر فروخت کرتے ہو، کبھی یوکرین بھیج رہے ہو اور فلاں ملک میں بھیج رہے ہو، فلاں ملک میں بھیج رہے ہو، اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ وہاں پر غزہ والوں کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہاں سے پیٹرول جا رہا ہے اسرائیل کے لیے،
اور وہ فلسطین کی مدد نہیں کر رہے ہو، وہیں پارلیمنٹ میں جو ہے ایک ترک جو ہے پارلیمنٹرین نے اسے خلاف بولا، حکومت کے خلاف بولا. یہ ساری چیزیں اور یہ ساری اخوانی جو ہے ابھی الیکشن ہونے والا ہے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے، اور اس کے لیے جو ہے پورا خط لکھ رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تم ہی ایک حاکم مسلمان ہو، تم ہی فلسطین کی مدد کر سکتے ہو اور کسی سے کوئی امید نہیں ہے. یعنی جو غدار جو شروع سے رہا ہے فلسطینیوں کا، جو ملک شروع سے غدار رہا ہے فلسطینیوں کا اور آج بھی غداری کر رہا ہے، اس کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے مدد مانگ رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. جو اسرائیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے سفارت خانہ کھول کر کے اور ہر طرح کا تعاون کر رہا ہے، میٹیریل پورا جو کہتے ہیں سب سے زیادہ بلڈنگوں کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں بلڈنگ بنانے کی کمپنی سب سے زیادہ جو ہے ترکی کی ہے. اسرائیل کے اندر گھر بنانا، جتنے گھر بنائے گئے ہیں ترکوں نے جتنا گھر بنوایا کسی ملک نے نہیں بنایا. یعنی ترک کمپنیوں نے جتنے گھر بنائے ہیں فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر، اتنا اور کسی نے بنائے. جتنے بلڈنگ مٹیریل ہوتے ہیں سب جو ہے ترکی سے آتے ہیں ساری چیزیں. اور یہ ان کی اوقات ہے، یہ اخوانیوں کی اوقات ہے. اور یہ جس کو چاہے جس کے لیے دعائیں کرے ان لوگوں کی اوقات، یہ سب ملے ہوئے، یہ سب ملے ہوئے ان کی تنظیم کے جتنے سرگنے. ابھی دیکھیے وہاں ان کا جو، کیونکہ ان کا تو اخوانیوں کا جو مین ہیڈ کوارٹر تھا مصر کے اندر وہ تو ختم ہو گیا، وہاں کوئی نہیں ہے. کہاں یہ لوگ؟ لندن میں. لندن ان کا ہے سب کچھ. لندن میں جہاں پر برطانیہ کا جو خفیہ ایجنسی ہے M15 جسے کہتے ہیں، اس کی جہاں بلڈنگ ہے اسی کے بغل میں. اور ان کا جو نائب امیر مانتے ہیں اس عبوری امیر، اس کا کیا نام ہے، صلاح عبد الحق، اس کی طرف سے باقاعدہ جو ہے بیان آیا ہے. کیا بیان آیا ہے کہ فلسطین کے لیے جہاد کے لیے نکلو، فلسطین کے لیے جہاد سے نکلو. کہاں سے بیان آ رہا ہے؟ لندن سے آ رہا ہے باقاعدہ. اور وہ مسلمانوں کو بھار رہا ہے. ایک کافر ملک میں جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہاں سے اخوانیوں کا جو سرگنا ہے سب سے بڑا سرگنا ہے، کیونکہ ان کا جو ہے عبوری حاکم ہے اس وقت، اخوانیوں کا عبوری مرشد اس کو کہتے ہیں. عبوری جو مرشد ہے صلاح عبد الحق، اس کی طرف سے بیان آتا ہے کہ فلسطین کے لیے جہاد کرو واجب ہو چکا ہے. ابھی جلد بیان آیا ہے. یہ کہاں سے؟ لندن سے آ رہا ہے. وہیں خفیہ ایجنسی کی جو بلڈنگ ہے M15 کی، وہیں سے بیان آ رہا ہے. یہ سے معمولی چیز ہے، وہی لوگ بیان دلوا رہے ہیں. تو یہ سب پوری ملی بھگت ہے ان صلیبیوں کے، ان صہیونیوں، امریکیوں، اور یہ جو ہے جتنے اخوانی سب انہی سے ملے جلے، انہی کے ایجنڈے کو عالمی اسلام میں پورا کر رہے ہیں. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب عالمی سطح پر یہ لوگ ماحول عربوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، اب قریب ہے کہ وہاں پر ہو سکتا ہے ایک فلسطینی باقاعدہ حکومت قائم ہو جائے، یہ ماحول اس طریقے سے بنا ہوا ہے اور سارے ممالک جو ہے باقاعدہ اس ایجنڈے پہ جمع ہو رہے ہیں اور سب لوگ ساتھ دے رہے ہیں. اقوام متحدہ میں سب لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اور فلسطینی عبوری حکومت کے لیے اور ایک مستقل حکومت کے لیے اور بیت المقدس جس کی راجدھانی ہو. یہ جو سعودی وغیرہ نے جو ماحول بنایا تھا پوری دنیا کے اندر، امریکہ سے لے کے یورپ تک اور پورے عالمی اسلام کو اکٹھا کیا تھا، ایک ماحول بنایا تھا کہ کم وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو جائے، فلسطینیوں کی ایک الگ حکومت ہو جائے. اسی وقت سے یہ پوری صہیونی اور صلیبی اور یہ جو ہے پوری ایرانی اور اخوانی، یہ پوری جو دنیا ہے ان لوگوں کی جو تکڑی ہے، یہ سب لوگ بوکھلائے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو حکومت بن جائے اور ہم لوگوں کا ایجنڈا فیل ہو جائے. ہم لوگ جو تجارت کر رہے ہیں، یہ جو ہے فلسطین کے نام پہ جو ہم لوگ دھندا کر رہے ہیں، جو ہم لوگ اس پر روٹی سیک رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. آپ دیکھو جتنی اخوانی تنظیمیں ہیں سب فلسطین، چندہ دو. میں جو ہے سینکڑوں جو ہے آپ کو جو ہے دکھا دوں گا ویب سائٹ جو فلسطین کے نام پہ چندہ کرتے ہیں اور جو ان کے یہاں بڑے بڑے جو اپنے یہاں اسکالر مانے جاتے ہیں ان سب سے جو اس میں بیان دلواتے ہیں. یہ حسن ددو ہے، عبدالعزیز طریفی، یہ فلاں ہے، ڈھمکان ہے، ان سارے لوگوں سے بیان دلواتے ہیں اور اس کے بعد چندہ دو ہم وہاں پہنچاتے ہیں. کوئی ایک پیسہ نہیں پہنچاتا، سب کھاتے ہیں. یورپ سے لے کر کے ایشیا عرب تک سارے لوگ چندہ کرتے ہیں فلسطین کے نام پر اور کھاتے ہیں. وہاں چندہ جو دیتا ہے، جو ڈائریکٹ پہنچاتا ہے اسی کا چندہ جاتا ہے بس، اور کسی کا نہیں جاتا ہے. میڈیا کے ذریعے سے، آن لائن کے ذریعے سے اور ویب سائٹ کے ذریعے سے کوئی چندہ نہیں ان تک پہنچتا ہے. جو عالمی وہاں پر تنظیمیں ہیں، جو بھی ہے اسرائیل کے پہلے ہاتھ میں جائے گا تبھی ان تک پہنچے گا. یا ڈائریکٹ کوئی فضا سے گرا دے، جس کے پاس ہمت ہوتی ہے وہی گرائے گا. ریکارڈ ہے سعودی صرف گرایا آج تک بس، یا اقوام متحدہ گراتا ہے، یا ممالک کے طور پر انفرادی طور پر سعودی نے ہمت کی ہے. سعودی جو ہے ڈائریکٹ فضا پہ، وہاں غزہ کی فضا پہ جاتا ہے اور وہاں پر باقاعدہ مساعدہ جو ہے گرا کر کے پھر واپس چلا جاتا ہے. یا پھر تم کو اگر وہاں مساعدہ دینا ہے، مالی مدد دینا ہے تو اسرائیل میں جانا ہوگا سب سے پہلے، تبھی پہنچ پائے گا، نہیں تو نہیں پہنچے گا. وہ آرڈر دے گا اور وہ جو اجازت دے گا اس کے بعد ہی اندر جا سکتا ہے. یہ لوگ جو ہے پہنچا سکتے ہیں، مدد پہنچا سکتے ہیں. سب جو اسرائیل کے نام پہ، فلسطینیوں کے نام پہ یہ لوگ چندہ کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں. آپ ان کی تاریخ پڑھو گے، بہت ہی بھیانک اور تاریخ جو ہے اور بہت ہی سیاہ تاریخ ہے ان لوگوں کی، شروع سے لے کر کے آخر تک آج تک. یہ جہاں بھی جس ملک میں انہوں نے قدم جمایا ہے اس ملک کو انہوں نے برباد کر کے چھوڑا ہوا ہے اور اس شہر کو تباہ کر کے چھوڑا ہوا ہے. سارا شہر اجڑ گیا اور یہ بیہودے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے بھائی؟ وہ سب اسرائیل کے بندے ہیں، وہ سب ایران کے بندے ہیں، اسی لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہ تو ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ چمک دمک کے ساتھ آتے ہیں میڈیا میں اور یہ جو AK-47 لے کر کے اور 2025 کے ماڈل کے جو ہے گاڑیوں میں بیٹھ کر کے نکلتے ہیں. ان کی اوقات ہے؟ ایسے یہ نکلیں گے؟ وہاں کے غزہ کے لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کون پال رہا ہے، کون ان کو شے دے رہا ہے.
اور کس کے جو ہے بل پہ یہ لوگ جو ہے چل رہے ہیں یہاں پہ. اگر وہ دشمن ہوتے اسرائیل تو کسی کو نہیں چھوڑتا. یہ گاڑی ان کے پاس کہاں سے جاتی ہے جب سارے راستے بند ہیں؟ اسرائیل کے علاوہ ایک جو ہے آپ دوا نہیں وہاں پہنچا سکتے ہیں بغیر اسرائیل کی اجازت کے. تو یہ 25 کے ماڈل کی گاڑیاں ان کے پاس گئی کہاں سے؟ یہ سارے جو ہے یہ سب کچھ دنیا جانتی ہے لیکن اندھی ہے. جی ہاں، یہ میڈیا نے لوگوں کو اندھا بنا کر کے چھوڑا ہوا ہے. عربوں میں بہت بیان کرتے ہیں لیکن وہی عرب چند جانتے ہیں. بہرحال ہمیں یہ حقیقت سب جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کی تو مدد فرما، اور جو بھی ان کی تباہی میں شریک ہیں کسی بھی طریقے سے ان کو ان کی تباہی میں ان کی بربادی میں جو بھی شریک ہیں، اور جو ان کے نام پہ روٹی سیک رہے ہیں، اور ان کے نام پر جو لوگ چندہ کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور جو لوگ ان کے مسئلے کو حل نہیں ہونے دے رہے ہیں، فلسطینیوں کے مسئلے کو جو بھی نہیں حل ہونے دے رہے، جتنے بھی دشمن ہیں، صلیبی ہوں، صہیونی ہوں، اور جتنے بھی اندر کے باہر کے دشمن، اللہ تعالیٰ سب کو تو نیست و نابود کر دے. اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.